السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میرا نام حافظ احمد علی ہے۔ امید ہے کہ میرے تمام بھائی دوست بزرگ، میری بہنیں مائیں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے بھائی دوستو، میں آپ سے ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، بالکل، جس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کر سکے۔ اس میں سے بات نمبر 1 یہ ہے کہ میرے بھائی میرے دوست، کہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم زندگی کا جو بھی لیسن ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں، پتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو ملتا نہیں قرآن میں۔ یعنی ہم شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاش علم کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھٹکتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو شاعر یاد توجہ دلانا چاہتا ہے کہ وہ کون سا سبق ہے، آپ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو ملتا نہیں قرآن میں۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن ایسی چیز ہے جس میں دنیا کا، آخرت کا، زندگی کا ہر سبق موجود ہے اگر ہم مطالعہ کریں تو۔ مطالعہ سے مجھے یاد آیا کہ ہماری دوسری بات بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو حقیقی کامیابی ہے نا، حقیقی، یعنی یہ دنیا کی جو کامیابی ہے نا وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ ہم مریں گے تو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ اس کے پاس یہ ایسے کامیاب نہیں۔ جو حقیقی کامیابی ہے نا وہ آخرت کی ہے، اور وہ کیسے ملیں گی؟ ایک جملہ ہے انگریزی کا، ریئل سکسیس hides in the reading of one book. Real success hides in the reading of one book, that's only Quran. کہ جو حقیقی کامیابی ہے نا وہ ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں ہے، ایک ہی کتاب کو پڑھنے میں ہے، اور وہ ہے قرآن پاک۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو جو پہلا لفظ ہے نا وہ ہے الحمدللہ۔ یہاں سے ایک ہمیں سبق لیسن حاصل ہوتا ہے کہ جس کتاب کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے تو اس کا پڑھنے والا اور اس کا پڑھانے والا اور اس کا مطالعہ کرنے والا کیسے نامایوس ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس کبھی نہیں ہوگا میرے بھائی دوستو، وہ ہمیشہ خوشی رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ لے، جو قرآن پاک پڑھ لے اور پھر اس کا مطالعہ کرتا رہے، اس کی مثال ایک سنترا کی ہے، اس کی مثال ایک سنترا کی ہے جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور جس میں مزہ بھی آتا ہے۔ اور جو قرآن پاک پڑھ لے لیکن پھر اس کا مطالعہ چھوڑ دے تو اس کی مثال ایک کھجور کی سی ہے، یعنی کھجور میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس کا صرف اور صرف مزہ ہی ہوتا ہے، کھجور میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ تو بس میرے بھائیو دوستو، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کا علم ہم حاصل کریں۔ تو ہم باقاعدہ اپنے قاعدے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے لیسن 4 پڑھنا ہے، ریڈنگ آف حروف مفردات کے حوالے سے۔ حروف مفردات کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کو جب تک حروف مفردات یہ مکمل نہیں ہو جاتے میں آپ کو ریڈنگ کرواتا رہوں گا، پیچھے سے ریپیٹ کرا دوں گا پیچھے سے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو پڑھے تھے وہ حروف مفردات پڑھے تھے۔ تو حروف مفردات کی تعداد 29 ہے اور یہ الف با تا سا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو بالخصوص موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ وہ خ، صاد، ضاد، طا، ظا،
غین قاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفینیشن آئی تھی حروف حلقی کی۔ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے اور یہ حمزہ ہا، عین ہا، غین صا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ہوتے ہیں یہ۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ حروف مفردات کا مطالعہ کیا تھا، حروف مفردات کو شروع کیا تھا، ان کا مطالعہ شروع کیا تھا، تو میں آج دوبارہ سے رپیٹ کر رہا ہوں حروف مفردات۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس تھا الف۔ تو میرے بھائیوں، الف ایسا لفظ ہے جس کے اوپر آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں جا کے پیچھے کی طرف جا کے لگتی ہے، تو الف آپ سے صحیح ادا ہو جاتا ہے، الف۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے با۔ با ایسا لفظ ہے جس میں آپ کے جو ہونٹوں کا تر حصہ ہوتا ہے یہ آپس میں مل جاتا ہے، اس میں سے ہوا نہیں نکلتی، اور با کے ساتھ ایک الف ہوتا ہے تو یہ معمولی سا کھینچنا چاہیے، با۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے تا۔ تا ایسا لفظ ہے، تا پڑھتے وقت آپ کی جو زبان کی نوک ہے نا، یہ اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے کی طرف زیادہ سے زیادہ، اور نیچے والے دانتوں کے اوپر والے حصے کی طرف معمولی سے بھی معمولی ٹچ ہو جائے تو تا آپ سے صحیح ادا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی ایک ہی الف ہے، تا۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے سا۔ سا ایسا لفظ ہے جس میں انتہائی نرمی کرنی ہوتی ہے اور آپ کی زبان دونوں دانتوں کے سینٹر میں آ جاتی ہے، اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے سینٹر میں آنی چاہیے، آپ سے سا صحیح ادا ہو جائے گا، سا۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس جیم۔ جیم ایسا لفظ ہے جس کے اوپر معمولی سی سختی کرنی ہوتی ہے، اور آپ کی زبان کا جو یہ تالو ہوتا ہے نا، تالو جو نیچے والا حصہ زبان کا، تو یہ پیچھے کی طرف تھوڑا سے جاتا ہے، بیکورڈ، تو یہ جیم ہم سے صحیح ادا ہو جائے گا، اور اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اور یہ کم سے کم 5 الف اور زیادہ کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر ہوتا ہے، تو جیم آپ سے صحیح ادا ہو جائے گا، یہ اتنا کھینچنا ہے، جیم۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ہا۔ ہا حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے اور یہ حلق سے نکلتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہا پڑھتے وقت آپ اپنی انگلی ادھر رکھ لیں، آپ کا جب یہ حصہ وائبریٹ کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ہا صحیح ادا ہو گیا۔ دیکھیں آپ مجھے، میں بتاتا ہوں، ہا، ہا۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے خا۔ خا ایسا لفظ ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ بالخصوص موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا اوپر والا جو جباڑا ہے، دانتوں کے پیچھے جگہ ہے، وہ زبان سے تھوڑی پیچھے، اور جہاں سے نوالا اندر جاتا ہے، انسان کے گلے کے اندر جاتا ہے، تو وہاں سے تھوڑی آگے آپ کی جو یہ جگہ ہے نا اوپر کی طرف، یہ تھوڑی سی وائبریٹ کرے گی، آپ پڑھیں گے تو یہ وائبریٹ ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، خا۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس دال۔ دال ایسا لفظ ہے جس پہ نرمی کرنی ہوتی ہے، اس پہ سختی نہیں کرنی ہوتی، اور دال پڑھتے وقت آپ کی جو یہ زبان کی نوک ہے نا، وہ اوپر والے دانتوں کی نچلے حصے کی طرف جا کے ٹچ ہوتی ہے، دال، دال۔ سا میں تھوڑی سی نیچے والے کو بھی ٹچ ہوتی ہے، جبکہ تا میں مکمل طور پر اوپر والے دانتوں کو ٹچ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک ہی اس کے اوپر بھی مد ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس زال۔ زال ایسا لفظ ہے اس کے اوپر انتہائی نرمی کرنی ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی سی مماثلت رکھتا ہے سا سے، لیکن سا میں زبان دونوں دانتوں کے سینٹر میں آتی ہے، جبکہ اس میں زبان سینٹر میں نہیں آتی بلکہ اوپر کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اور نیچے کی طرف کم جھکاؤ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی مد لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس را۔ را موٹا پڑھنا ہوتا ہے، را کے ساتھ ایک الف ہے، اور را پڑھتے وقت آپ کی زبان اوپر والے جو دانت ہے اس کے پچھلے حصے میں اوپر کی طرف لگے گی، یعنی جو یہ دانت ہے اس کے پیچھے اوپر کی طرف لگے گی، اوپر والے جبڑے کی طرف لگے گی، دیکھیں، اور را۔ اس کے بعد یہ جاتا ہے زا۔ زا ایسا لفظ ہے جس کے اوپر انتہائی سختی کرنی ہوتی ہے، اور اس کو پڑھتے وقت آپ کے جو یہ دانت ہیں آپس میں مل جائیں گے، دیکھیں ہم مجھے، زا۔ اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس سین۔ سین ایسا لفظ ہے جس کے اوپر سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دانتوں میں سے معمولی سا خلا رہ جائے گا جس میں سے سیٹی کی آواز نکلے گی، دیکھیں ہم مجھے، سین، اور اس کے اوپر بھی مد ہے۔ اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس شین۔ شین ایسا لفظ ہے، شین، شین جو یہ فوٹو کو کھول کر پڑھنا چاہیے، شین، اور اس میں بھی تھوڑی سی زبان آپ کی دانتوں سے باہر نکل جائے گی، اور اس کے اوپر بھی ایک مد ہے،
شین. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس صاد. صاد جو ایسا لفظ ہے جو حروف مستعلیہ میں سے اور بالخصوص موٹا پڑا جائے گا. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی یہ گلائی ہو جائے گی. صاد. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ضاد. ضاد میں بھی ایسے ہی ہوگا, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے اور یہ بھی بالخصوص موٹا ہی پڑا جائے گا اور اس کے اوپر بھی مد ہے. ضاد. آگے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے طا. طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ بھی بالخصوص موٹا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک الف ہے, تو یہ معمولی سا کھینچنا ہے. طا. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ضا. ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک ہی الف ہے اور یہ بھی جب ہم پڑھیں گے تو ہماری ادھر گلائی آ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ میں سے خا کے علاوہ آپ جتنے بھی الفاظ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے منہ کی گلائی آ جائے گی. ضا. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے غائن. غائن. غائن ایسا لفظ ہے جو جب ہم پڑھیں گے تو غائن. غائن دیکھیں آپ مجھے میں کیسے پڑھنا ہوں. غائن شروع میں گلائی آئے گی, بعد میں پھر یہ وہ گلائی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. غائن. غائن. اور اس کے اوپر بھی مد ہے. اس کے بعد کیا رہتا ہے ہمارے پاس, سوری میں آئین چھوڑ گیا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس آئین آتا ہے. آئین حروف حلقے میں سے ہے اور یہ یہیں سے نکلتا ہے اور اس کے اوپر بھی مد ہے. آئین. اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس غائن. غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں بھی منہ کی گلائی آئے گی. غائن. اور اس کے ساتھ بھی مد ہے. اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس فا. فا پڑھتے وقت بھی آپ کی جو یہ ہونٹ ہے اس میں یہ آپس میں ملے گا لیکن معمولی سا خلا رہ جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 لفظ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کی یہ ہونٹ ایسے آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1 با, نمبر 2 فا, نمبر 3 میم, نمبر 4 واو. اس میں آپ کے چاروں لفظ ایسے ہیں جس میں آپ کے یہ ہونٹ ہے یہ آپس میں ملیں گے. یاد رکھیں گے کہ 4 لفظ ایسے ہیں جس پہ ہونٹ ملائے جاتے ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں ایسے ہونٹ سے آپ چھڑ گئی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ویسے میرے ذہن میں نہیں تھا, میں نے آپ کو چلو بتا دیا, چلو آپ کا بھی فائدہ ہو گیا میرا بھی فائدہ ہو گیا. جی میں فا پڑھ رہا تھا تو فا ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ہونٹ آپس میں ملتے ہیں لیکن اس میں سے تھوڑی سی ہوا نکلتی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک ہی الف ہے. فا. جی آج سے ہمارا نیو لیسن شروع ہوتا ہے, نیا سبق شروع ہوتا ہے. جی قاف. قاف جو ہے جی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہ بالخصوص موٹا پڑھنا چاہیے بالخصوص. قاف. قاف. اور اس کے ساتھ بھی مد ہے تو یہ بھی کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا. اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس کاف. یہ باریک کاف ہے, یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کیاف پڑھتے ہیں, نہیں یہ غلط ہے, یہ بھی کاف ہی پڑھا جائے گا, کیاف نہیں پڑھا جائے گا. اس کی آگے ڈیٹیل کافی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم آگے پہنچیں گے تو آگے تختیاں ہیں اس میں اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. میں آپ کو جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا, ضرور بتاؤں گا میں آپ کو. فی الحال آپ یہی اتنا ہی پڑھ لیں کہ کاف, لیکن اس میں مد ہوتی ہے, یہ موٹا نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بھی 5 الف اور کم از کم 3 الف کے برابر ہوتا ہے, کھینچنا چاہیے. کاف. اس میں آپ کا منہ دیکھیں کھلا رہے گا لیکن ہونٹ حرکت نہیں کریں گے. ہونٹ صرف 4 لفظ میں حرکت کرتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. کاف. اور اس پہ بھی سختی نہیں کرنی ہوتی. اس کے بعد یہ جاتا ہے ہمارے پاس لام. لام پڑھتے وقت بھی آپ کی جو یہ زبان ہے اوپر والے دانتوں کے اوپر حصے میں یعنی جڑ میں جا کے لگتی ہے لام پڑھتے وقت اور اس کے اوپر بھی مد ہے. تو یہ بھی میرے بھائیوں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ 5 اور کم از کم 3 الف کے برابر کھینچیں. دیکھیں آپ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں لام. اس کے بعد یہ رہتا ہے ہمارے پاس میم. میم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ان 4 حروف میں سے ہیں جن پہ ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور اس کے اوپر بھی مد لگی ہوئی ہے تو یہ بھی کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر کھینچنا ہے.
دیکھیں آپ مجھے، میں بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے اس کو. میم. دیکھیں آپ مجھے ہونٹ میرے آپس میں مل رہے ہیں. میم میم. اس کے بعد یہ جاتا ہے ہمارے پاس نون. نون دیکھیں گے کہ آپ جب نون پڑھیں گے تو یہ ہونٹ ایسے ہو جائیں گے آپس میں. جو یہ اوپر والے نیچے والے ہونٹ ہے نا، یہ ایسے اکٹھے ہو جائیں گے نون پڑھتے وقت. اور اس کے اوپر بھی ہے نا مد ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ 5 اور کم از کم 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. نون. اس کے بعد یہ جاتا ہے ہمارے پاس واو. یہ کھینچنا نہیں ہے واو، لیکن قاعدے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر شاید کسی قاعدے میں، ویسے جو نیو ایڈیشن آ رہا ہے اس میں اس کے اوپر مد نہیں لگا ہوا واو کے اوپر. جو اولڈ ہے اس میں ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے مد لگایا ہوا ہے واو کے اوپر، لیکن یہ واو ہی پڑھا جاتا ہے. اور اس میں بھی ہونٹ آپس میں ملیں گے آپ کے، کیونکہ یہ بھی 49 حروف میں سے ہے. واو 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 واو. دیکھیں آپ کے ہونٹ آپس میں درمیان میں سے ملتے ہیں. دیکھیں ادھر درمیان سے ملیں گے آپ کے ہونٹ. واو واو. اس کے بعد یہ جاتا ہے ہمارے پاس ہاں. شروع میں جو ہم نے ہا پڑھا تھا وہ حروف حلقی میں سے تھا، اور جو یہاں ہا پڑھیں گے وہ بھی حروف حلقی میں سے ہوگا. لیکن حروف حلقی میں سے وہ ہا یہاں سے نکلتا تھا حلق میں سے، اور یہ یہاں ہاں ادھر سے رکھے گا. آواز ادھر سے ہی نکلے گی حلق میں سے، لیکن آپ ادھر ہاتھ رکھیں، کیونکہ حصہ جب ادھر سے آپ کی اس ہا کی آواز نکلے گی تو آپ کا یہ حصہ دھڑکے گا، آپ کو یہی حصہ دھڑکے گا. ادھر حروف حلقی کا جو وہ پہلا ہا تھا اس میں بھی یہی ادھر سے ہی آواز نکلتی تھی اور دھڑکتا بھی تھا، یہی حصہ وائبریٹ کرتا تھا. لیکن جب آپ یہ ہا پڑھیں گے تو دھڑکے گا یہ حصہ وائبریٹ کرے گا، جبکہ آواز ادھر سے ہی نکلیں گی. یہ دو لفظ حروف مفردات میں سب سے زیادہ مشکل ہے. دو لفظ ہا اور ہا، یہ حروف مفردات میں سب سے مشکل ترین لفظ ہے. دیکھنے میں یہ آسان ہے لیکن سب سے مشکل ترین لفظ ہے یہ حروف مفردات میں سے. تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہاں ادھر ہاتھ رکھیں، آواز ادھر سے ہی نکلیں گی، جبکہ ہاتھ ادھر رکھیں ہاں بھی، اور یہ آپ کا یہ حصہ وائبریٹ کرے گا ادھر چیسٹ کے درمیان، چھاتی کے درمیان. ہاں ہاں. میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لفظ مشکل ہے. اس کے بعد یہ جاتا ہے حمزہ. حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور وہ اس کی بھی آواز ادھر سے ہی نکلے گی حروف حلقی کی. حروف حلقی ایسے الفاظ ہے جس میں نا زبان کا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے حلق کا استعمال ہوتا ہے. ایک آدھ جگہ ہے جس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ حلق کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. حمزہ حمزہ. حمزہ میں بھی یہ دیکھیں گے کہ ادھر سے آپ کا حصہ وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا. ادھر سے آپ مجھے دیکھیں نا، ادھر سے آپ کا حصہ وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا، جبکہ آواز آپ کی ادھر سے ہی نکلے گی. حمزہ حمزہ. اور جھٹکا نہیں دینا، آپ نے ادھر جھٹکا نہیں دینا. اس کے بعد یہ جاتا ہے ہمارے پاس یا کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک الف ہے اور یہ بھی معمولی سا کھینچنا ہے. یا آپ کی جو یہ دانتوں کے پیچھے دونوں جبڑے ہیں نا، یہ یا پڑھتے وقت ایسے آپس میں مل جائیں گے ایسے. یا 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 یا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری ماں، آج ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حروف مفردات مکمل ہو چکے ہیں. اور اگر آپ پیچھے سے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیں تو آپ شروع سے میری ویڈیوز کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ پائیں گے، اور نیو لیسن آپ دیکھتے ہیں ڈیلی بیس پہ. تو جو بھی آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں، امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ لگتی ہوگی. اگر آپ کو دلچسپ لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں. شیئر کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ گروپ بنا لیں، دوستوں میں بیٹھ کے دیکھیں، بھائیوں میں بیٹھ کے دیکھیں، تاکہ آپ ایسا کریں گے تو آپ جلد سیکھ پائیں گے. کیونکہ آپ گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک بندہ جلدی سیکھ جاتا ہے، ایک دیر سے سیکھتا ہے، تو ایسے آسانی ہو جائے گی. اکیلے میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ گروپ بنا کر آپ اس کو دیکھیں ویڈیو کو. اگر فیملی میں تو فیملی میں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں تو ویڈیوز کو دیکھیں.
میں اور ایک ضروری بات آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، جس کے تک بھی یہ میری ویڈیو پہنچتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میری نیو ویڈیو کی وہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن اس کا آ جائے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے